اصغر کی گفتگو کلیوں سے بھی لطیف ہے، اصغر کی گفتگو یہ ممبر رسول کا کم سن خطیب ہے، یہ ممبر رسول کا کم سن خطیب ہے۔ گزارش کروں گا جتنے احباب کھڑے ہیں آپ براہ کرم تشریف رکھیے گا۔ یہ ممبر رسول کا کم سن خطیب ہے، کس نے کہا تھا جانے رسالت شہید کر، کس نے کہا تھا جانے رسالت شہید کر، بیٹھا ہے دو جہان کی لعنت خرید کر، کس نے کہا تھا جانے رسالت شہید کر، بیٹھا ہے دو جہان کی لعنت خرید کر، اصغر ملائکہ بھی سنے گوج عرش پر، باطل کے منہ پہ ایسا تماچا رسید کر، باطل کے منہ پہ ایسا، باطل کے منہ پہ ایسا تماچا رسید کر، باطل کے منہ پہ ایسا تماچا رسید کر۔ آئیے احباب ذی وقار، میں انتہائی ادب سے ملتجی ہوں محقق عصر سفیر مودت اہل بیت شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ڈائریکٹر رحمانیہ ایجوکیشنل کمپلیکس کراچی، روشنیوں کے شہر کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ احباب نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، حسینیت، 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 نعرہ حیدری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ بیس تھوڑی سی بڑھا دیں، اور اگر میرے قریب والے جو سپیکر ہیں اس کی بڑھا دیں تو چل جائے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شاست حسین، پادشاست حسین،
دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد تعظیم والاکرام زینت مجلس صاحب فیضان اولیاء وارث اتقیاء حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر خواجہ محمد سلیمان قمر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، معزز و محتشم دیگر مشائخ عظام، خلفائے کرام، علماء ذی احتشام اور حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج اس عظیم الشان سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کی بارگاہ میں آ کر ایسے مقربین کا ذکر کرنے کی یہ جو توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایکو کم کر دیں اور ڈیلے نہ ہو، ریپیٹ نہ ہو، یعنی آواز میری بس ایک دفعہ ہی آئے، دوسری دفعہ نہ آئے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے حضرت کی محبت اور شفقت پہنچی دعوت نامہ، اور مجھے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا ہوئی کہ میں یہاں پر آستانہ عالیہ، سراجیہ، قطبیہ، قادریہ پہ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یقیناً میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ ذکر کرنا اور سننا دنیا اور آخرت کے اندر سعادت کی بات ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بات ہے۔ بلا تمہید چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ شہداء کی صف کے اندر شہدائے بدر بھی کھڑے ہیں، شہدائے احد بھی کھڑے ہیں، غزوہ تبوک و حنین، 83 غزوات اور سرایا، ان کے شہداء بھی اس صف کے اندر کھڑے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ سارے شہداء جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں لڑ کر شہید ہوئے، وہ سارے شہید بھی شہداء کی صف میں کھڑے ہیں۔ اور اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ کربلا سے پہلے بھی شہادتیں ہوتی رہیں، بعد میں بھی شہادتوں کا تسلسل جاری ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور ان شہداء کی صف میں وہ شہداء بھی کھڑے ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے اور جام شہادت نوش کریں گے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کسی شہید کے حصے میں وہ جذبات نہیں آئے جو شہادت امام علی مقام کے حصے میں آئے؟ امت میں وہ مقبول عزت، وہ پذیرائی
احساسات و جذبات جو امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ وابستہ ہوئے وہ کائنات میں کسی اور شہید کے ساتھ وابستہ نہ ہوئے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کوئی سوچے کہ کسی طبقے نے ان کی شہادت منانا شروع کر دی اور وہ مشہور ہو گئے ہوں، یا آپ نے میں نے جلسے سجانا شروع کر دیے اور اس وجہ سے مشہور ہو گئے. تو پھر جلسے تو اوروں کے بھی ہوتے ہیں، پھر کسی اور کو بھی اتنا مقبول معروف مشہور کر کے دیکھو. نہ ہو سکا، نہ ہو سکے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ شہادت امام علی مقام کے ساتھ امت کے یہ جذبات، یہ احساسات کیوں وابستہ ہیں؟ جب بھی محرم الحرام شریف آتا ہے ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، ہر دل پسیج جاتا ہے، ہر دل نرم ہو جاتا ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے. صرف یہ جلسوں سے شہرت نہیں ملتی. وہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دوستو ایک بات ہے قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بس سبق سنانے کے مترادف ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے، سوچئے گا ذرا اس نکتے کو، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کسی غزوہ کے اندر شہید ہوئے ہوتے، اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ تک کسی دشمن کو نہیں پہنچنے دے گا، اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا اور میرے مصطفیٰ خود کسی غزوہ میں شہید ہوئے ہوتے تو آج ان کی شہادت کا چرچا اور باقی شہیدوں کی شہادت کا تذکرہ برابر ہوتا یا زمین اور آسمان کا فرق ہوتا؟ بولیے ذرا. اور صرف زمین اور آسمان کا فرق ہوتا یا زمینوں اور آسمانوں کا فرق ہوتا؟ آج ہر جلسے میں پھر میلاد کا ذکر نہ ہوتا، پھر ذکر ہوتا شہادت مصطفیٰ کا. پھر شہادت مصطفیٰ پر ہر مومن روتا بھی، آنکھ برستی، دل بھی نرم ہوتے، ہر کوئی تڑپتا، ہر دل مضطرب ہوتا. شہادت محمدی کا چرچا ہوتا ہر سو. شاید جیسے جتنا ذکر میلاد کا نظر آتا ہے اس سے زیادہ ذکر شہادت مصطفیٰ کا ہوتا. اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو استحقاق شہادت محمدی کا ہو سکتا تھا یا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے وہ سارا استحقاق اور ثمر اٹھا کر حسین کی جھولی میں ڈال دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. دوستو ذرا اس زاویے سے کبھی سوچو، جن کو یہ لگتا ہے کہ شہادت حسین کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، ذرا سوچئے جو اللہ کی بارگاہ میں شہادت محمدی کا حق ہونا چاہیے تھا، اللہ نے وہ سارا حق شہادت حسین کی جھولی میں ڈال دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین میدان کربلا میں جب کھڑا تھا تو حسین پر وارث مصطفیٰ بن کے کھڑا تھا، نائب مصطفیٰ بن کے کھڑا تھا، بلکہ وارث شہادت مصطفیٰ بن کے کھڑا تھا. جب حسین میدان کربلا کے اندر وارث شہادت مصطفیٰ بن کے کھڑا تھا تو پھر آج تذکرہ ان کی شہادت کا ویسا کیوں نہ ہو جیسا تذکرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا، الحسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی فرماتے ہیں کہ حدیث کا یہ حصہ تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے، حسین مجھ سے ہے، کیونکہ حسین
نواسا ہے مصطفیٰ کا تو جز ہے مصطفیٰ کا، کیونکہ بیٹی کا بیٹا جز ہوتا ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حسین مصطفیٰ سے ہیں، لیکن یہ کیسے سمجھ آئے کہ مصطفیٰ نے فرمایا میں حسین سے ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین تو آپ میں سے ہے، لیکن آپ کیسے حسین میں سے ہوئے؟ تو حدیث ہے، ایمان لانا تو لازم ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے حسین مجھ سے ہے، مطلب حسین کا وجود مجھ سے ظاہر ہوا ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میری شہادت کا ظہور حسین میں سے ہے، میری شان کا ظہور حسین میں سے ہوگا، میری شجاعت کا ظہور حسین میں سے ہوگا، میری استقامت کا ظہور حسین میں سے ہوگا، میری قربانیوں کا ظہور حسین میں سے ہوگا، میرے صبر کا ظہور حسین میں سے ہوگا۔ اس لیے دوستو سن 60 ہجری تک حدیث کا پہلا حصہ دمکتا چمکتا رہا کہ حسین مصطفیٰ سے ہے، اور سن 61 ہجری کے بعد مصطفیٰ حسین میں سے دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی سن 60 ہجری تک حسین کا سارا تعارف مصطفیٰ تھے۔ کون حسین؟ مصطفیٰ کا نواسا۔ کون حسین؟ مصطفیٰ کا نواسا۔ 60 ہجری تک حسین کا سارا تعارف مصطفیٰ تھے، لیکن 61 ہجری کے بعد حق اور باطل کا سارا تعارف حسین ہو گئے، حق اور باطل کا پیمانہ حسین ہو گئے۔ اور حسین یہ حق اور باطل کا پیمانہ کیسے بنے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نائب الرسول فی الہند، آپ نے یہ جو فرمایا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، چلو یہاں تک پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات۔ دین است حسین، یہ کیا معاملہ ہے؟ دین ہی حسین ہے۔ پھر فرمایا دین پناہ است حسین، یعنی دین پر کڑا وقت آیا تو دین نے جہاں پناہ لی وہ حسین کی گود ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دین پر مشکل وقت آیا، دین نے پناہ لی حسین کی گود میں۔ یہ میرا اور آپ کا فتویٰ نہیں، یہ اس نائب الرسول فی الہند کا ہے جو ہر لمحہ بارگاہ مصطفیٰ میں رہنے والے تھے۔ ابھی کل پرسوں ایک سرائیکی شاعر کا شعر میری نظر سے گزرا، اب وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے پورا، مجھے پتا ہے بھی آپ کا ذوق ہے مگر مجھے یاد نہیں۔ مفہوم یہ تھا کہ اگر کسی بیمار کو خون کی ضرورت پڑے تو خون کس کا لگتا ہے؟ جس کا گروپ ملتا ہو۔ کس کا لگتا ہے؟ بولیے۔ گروپ نہ ملے تو خون دیتے ہیں، لیتے ہیں یا لگتا ہے؟ تو دین کو پڑی خون کی ضرورت میدان کربلا میں تو خون اسی نے دینا تھا جس کا گروپ ملتا تھا۔ خون اسی نے دیا جس نے مصطفیٰ کی زبان مبارک چوس کر حق کا پیغام پڑھا تھا، حق کی معرفت حاصل کی تھی۔ پھر خون اسی نے دیا، علی اصغر نے دیا، کیونکہ علی اصغر کا خون مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ خون علی اکبر نے دیا کیونکہ علی اکبر کا خون مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ خون قاسم نے دیا کیونکہ قاسم کا خون مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ خون حسین نے دیا کیونکہ حسین کا گروپ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ اس لیے دوستان محترم، امام حسین جب میدان کربلا میں کھڑے تھے تو نائب مصطفیٰ بن کے کھڑے تھے، اس لیے حق کے وارث بن کر کھڑے تھے۔ اب سامنے چاہے کوئی بھی کھڑا ہو، چاہے کوئی بھی کھڑا ہو، اسے دیکھیں یا حسین کو دیکھیں، کسی کا بیٹا بھی ہو،
چاہے صحابی کا بیٹا بھی ہو، مجھے ذرا بتائیے صحابی کا بیٹا بڑا ہے یا مصطفیٰ کا بیٹا؟ صحابہ کے کندھے پر رکھ کر بندوقیں نہ چلاؤ۔ اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی مودت یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اس لیے سامنے کوئی بھی تھا، وہ کل بھی باطل تھا، وہ آج بھی باطل ہے، کیونکہ حق کا استعارہ حسین ہے، حق کی علامت حسین ہے، حق کی پہچان حسین ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، دیکھو ابھی تو میں تم میں ہوں، جو بھی باطل ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں یہ باطل ہے، یہ حق ہے، فیصلہ آسان ہے۔ کل کلاں جب تھوڑا بہت گرد و غبار پڑ جائے ملوکیت کا، اور اس گرد و غبار کے اندر تمہارے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر مجھے ڈھونڈو گے کہاں؟ میں تو ہوں گا، پر تم میں سے ہر ایک کی رسائی نہیں ہوگی۔ ہاں رسائی والے بھی ہوں گے، پوچھنے والے پوچھیں گے، بتاتا رہوں گا قیامت تک۔ لیکن سنو، ایک علامت، ایک نشانی دے کے جا رہا ہوں، پھر یہی دیکھ لینا کہ حسین کہاں کھڑا ہے۔ جہاں حسین ہو مجھے وہیں ڈھونڈنا، میں وہیں ہوں گا جہاں حسین کھڑا ہوگا، وہیں ایمان ہوگا، وہیں ہدایت۔ میدان کربلا میں دو لشکر کھڑے تھے آمنے سامنے، اور دیکھیے کتنے تعجب خیز بات ہے، نماز ہو رہی تھی دونوں طرف، کیا نماز ہو رہی تھی، اذان ہو رہی دونوں طرف۔ پہلے وہ حر اور اس کے ساتھی اور ابن سعد کے ساتھی نماز پڑھتے رہے امام کے پیچھے، اور جب فیصلہ اٹل ہو گیا کہ حسین نہیں مانا، اب انہوں نے کہا اب کیوں کمپرومائز کریں، پھر نماز الگ کر لی، اذان الگ کر لی، اقامت الگ کر لی۔ تو دو لشکر تھے آمنے سامنے، نماز تھی دونوں طرف، اقامت تھی دونوں طرف، اذان بھی دونوں طرف، داڑھی بھی دونوں طرف، امامے بھی دونوں طرف، دین کی ظاہری علامات، شعار دونوں طرف، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ایمان دونوں طرف نہیں تھا۔ ایمان وہی تھا جہاں ایمان کا محافظ کھڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، حسینیت، 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 نعرہ حیدری۔ ایمان دونوں طرف نہ تھا، ایمان صرف ایک طرف تھا، جہاں ایمان کا وارث کھڑا تھا۔ حق فقط ایک طرف تھا، جہاں حق کا علم بردار کھڑا تھا، اور وہ تھے حسین۔ کوئی کہے گا کیسے؟ علامہ صاحب آپ نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دی۔ بھائی بے شک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، داڑھی، امامے، دین کی ساری ظاہری شکلیں، صورتیں سب تھیں۔ صحابہ کے بیٹے بھی تھے، مگر صحابہ کے بیٹے ہونے کی چھتری کے نیچے چھپ نہیں سکتے، چھپائے بھی نہیں جا سکتے۔ صحابی کا تو ادب ہے، احترام ہے، مگر بعد میں کوئی ان کی چھتری کے نیچے چھپنے کی کوشش کرے تو مصطفیٰ کا بے ادب تو کعبے کے غلاف کے نیچے نہیں چھپ سکا ہے، کعبے کے غلاف کے نیچے نہیں چھپ سکا ہے، اسے تو وہاں پناہ نہیں ملی۔ تو پناہ تو حسین ہے، حسین کے علاوہ کہیں پناہ نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے تو دوستو میں آپ کو پھر ایک ترمیم کر کے عرض کرتا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں مومن تھے اور ہوں گے، مگر کب تک؟ جب تک ان کے دلوں میں مودت اہل بیت کی کوئی رمق باقی تھی۔ جب اتمام حجت ہو گیا اور ان کے دلوں کا بغض ظاہر ہو گیا،
اتمام حجت ہو گیا۔ اب جب تلوار اٹھائی ہوگی تو مودت اہل بیت دل میں رہی کہ ختم ہو گئی؟ ارے جب میدان میں للکارا ہوگا تو مودت کھڑی رہی یا رخصت ہو گئی؟ ادب کھڑا رہا یا رخصت ہو گیا؟ تعظیم اہل بیت کھڑی رہی یا رخصت ہو گئی؟ تو پھر اللہ کی عزت کی قسم، ایمان فقط وہیں رہتا ہے جہاں ادب اہل بیت رہتا ہے، ایمان فقط وہیں رہتا ہے جہاں مودت اہل بیت رہتی ہے۔ جس سینے سے مودت اہل بیت رخصت ہو جائے وہ ایمان کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ اس لیے جس سینے سے مودت اہل بیت نہ نکل سکی وہ خود نکل گیا، حسین کے لشکر میں چلا گیا، وہ حر بن گیا، وہ حر بن گیا، وہ خود نکل گیا اس لشکر سے۔ جن کے دلوں سے مودت نکل گئی وہ وہیں کھڑے رہے، اور جس کے دل سے مودت نہ نکل سکی وہ خود نکل کر حسین کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اس لیے دوستان محترم، ایمان کا پیمانہ ہے محبت اہل بیت، ایمان کا پیمانہ ہے مودت اہل بیت، حق کا پیمانہ ہے اہل بیت کی محبت، عطرت مصطفیٰ کی محبت۔ اور تعجب ہے آج کے دور کے نام نہاد سنی پر جو کہتا ہے مدینے کی خاک تو میری آنکھوں کا سرما ہے، اور جسے مصطفیٰ کہیں یہ خود میں ہوں، میرا جز ہے، مجھ سے ہے، فاطمہ تو بدعت منی، علی جو منی وانا من ہو، اور مصطفیٰ جنہیں کہیں خود اپنا وجود۔ اور ابھی میں آ رہا ہوں انفسنا و انفسکم، جسے قرآن کہے وجود مصطفیٰ، اس کی بات آ جائے تو وہ کہے یہاں میرا پیمانہ اور ہے۔ بھئی مدینے کی خاک تو تیری آنکھوں کا سرما ہے، اور آل مصطفیٰ سے کوئی تعلق اور یارانہ نہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اس لیے دوستان محترم، میدان کربلا میں جو لوگ اس عظیم قربانی کو، حق اور باطل کے عظیم معرکہ کو جو برابر سرابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، اب ہم کیوں بیچ میں پڑیں؟ علی بھی صحابی کا بیٹا، اور یزید بھی صحابی کا، حسین بھی صحابی کا بیٹا، یزید بھی صحابی کا بیٹا، وہ ابن سعد جو سامنے کھڑا ہے وہ بھی صحابی کا بیٹا، کئی اور بھی کھڑے تھے جو صحابہ کے بیٹے۔ تو کوئی کہے یہ پلی دلیل لینا چاہے، وہ کہے جی ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں پڑیں، وہ بھی صحابی کا بیٹا اور وہ بھی صحابی کا بیٹا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا بیان تو درست کرو۔ کسی بیٹے کا باپ ہے جو علی کے برابر ہو؟ پہلے تو کھاتا یہاں لے آؤ بھی کوئی ہے کسی کا باپ جو وہاں کھڑے تھے، میں پھر ترمیم کر رہا ہوں، جو وہاں کھڑے تھے، جو مد مقابل کھڑے تھے، وہاں عبد الرحمن بن ابی بکر نہ تھا، وہاں عبداللہ بن عمر نہ تھا، وہاں ان کی بات نہیں ہو رہی، میں بات کر رہا ہوں ان کی جو حسین کے مد مقابل کھڑے تھے۔ وہ تھا یزید، وہ تھا ابن سعد، وہ اور بھی تھے کچھ غیر معروف۔ ارے جو کھڑے تھے ان بیٹوں کے باپوں میں سے کوئی ہے جو علی کے برابر ہونے کا دعوے دار ہو؟ پہلے تو پلڑا یہاں تولو۔ چلو اگر یہاں کوئی بھی دائیں بائیں سے سادہ لوگوں کو بہکانے کے لیے کوئی دلیل لے بھی آؤ تو پھر اگلی بات بتاؤ، حسین صرف علی کا بیٹا نہیں۔ یہ جنہوں نے کہا دو شہزادوں کی جنگ تھی، تمہارا شہزادہ ہوگا یزید، ہمارا شہزادہ یزید نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو کیا، اسلام کا شہزادہ فقط ایک ہے، وہ حسین ہے۔ دین کا شہزادہ فقط ایک ہے، وہ حسین ہے۔ حق کا شہزادہ فقط ایک ہے، وہ حسین ہے۔ حسین جب میدان کربلا میں کھڑا تھا، حسین ابن علی بن کے نہیں کھڑا تھا، حسین ابن مصطفیٰ بن کے کھڑا تھا۔ ابن مصطفیٰ کے سامنے رکھو کسی کے ابن کو،
پھر پوچھ کے بتاؤ ہے کوئی برابر؟ تو مصطفیٰ کے برابر پھر کسی کو لے آؤ۔ اس لیے اہل بیت کی تمہیں بغض بہت مہنگا پڑے گا، نہ یہاں رکھے گا کسی کھاتے میں نہ وہاں رکھے گا، یہاں بھی اہل بیت کے بغض میں رسوائی ہے اور وہاں بھی رسوائی ہے۔ اب آئیے جو میں نے آیت مباہلہ پڑھی اس کی روشنی میں بات کرتا ہوں، صرف جذباتی بات نہیں۔ میں نے کہا حسین میدان کربلا میں وارث مصطفیٰ بن کے کھڑے ہیں، نائب مصطفیٰ بن کے کھڑے ہیں، شہزادہ مصطفیٰ بن کے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے بن کے کھڑے ہیں۔ کیسے؟ قرآن آیت مباہلہ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد آ گیا، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معبود ہیں، بیٹے ہیں، شریک ہیں، معاذ اللہ۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں، وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور معبود نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے۔ پھر بغیر باپ کے ہوئے، بولو کوئی اور ہے جو بغیر باپ کے ہوا ہو؟ اللہ نے فرمایا حبیب قرآن نازل ہوا، بتائیے انہیں اگر بغیر باپ والا معبود ہو گیا تو جو بغیر باپ کے ہو، بغیر ماں کے ہو، اس آدم کو پھر کیا کہو گے؟ یہ تو بغیر باپ کے ہیں، بغیر ماں کے تو نہیں۔ تو آدم نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس لیے یہ تو میرے تخلیق کی کاریگری ہے، قدرت اور طاقت ہے۔ میں چاہوں تو بغیر باپ کے پیدا کروں، بغیر ماں کے پیدا کروں۔ بغیر ماں کے پیدا ہوئی حضرت حوا، محض ایک مرد سے وجود ہے حضرت حوا کا، محض ایک عورت سے وجود ہے حضرت عیسیٰ کا، اور عورت اور مرد دونوں کے بغیر وجود ہے حضرت آدم کا۔ یہ اللہ نے بتا دیا، مگر پھر بھی وہ نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا حبیبی نے کہو اب زبان سے مناظرہ بات چیت ختم، اب آؤ نکلو میدان میں، ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں دعا، بس جو حق ہوگا وہ قائم رہے گا، جو باطل ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ آؤ بھی نکل آؤ، نکل آؤ۔ تو قرآن نے دی لسٹ، قرآن نے کیا دی؟ بولیے، لسٹ دی قرآن نے کہ مباہلے میں اے حبیب تیرے ساتھ کون کون جائے گا۔ لسٹ اللہ نے فرمایا حبیب میں بنا کے بھیجتا ہوں۔ 3 لفظ اترے، فرمایا ابناءنا، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی مستورات کو لے کر آئیں گے۔ تم خود آؤ، ہم خود آئیں گے۔ یہ 3 کیٹیگریز قرآن نے بیان کر دی۔ پہلا لفظ تھا ابناءنا، ابناءنا جمع ہے ابن کی، ابن کہتے ہیں بیٹا، حقیقی بیٹا، صلبی بیٹا، جو کسی کے نطفے سے ہو، کسی کی پشت سے ہو، کسی کی صلب سے ہو، اسے کہتے ہیں حقیقی بیٹا۔ قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، ابناءنا، بیٹے بیٹے بیٹے۔ باری تعالیٰ کیا یہ بات تیرے علم میں نہیں کہ مصطفیٰ کے بیٹے تو ہیں نہیں؟ جب بیٹے ہیں ہی نہیں تو ابناءنا کا لفظ کیوں اتارا؟ کیا نواسوں کے لیے عربی لغت میں کوئی لفظ نہیں تھا؟ وہ لفظ اتار دیا جاتا۔ اللہ فرماتا حبیب آپ انہیں کہیے تم اپنے بیٹے لاؤ، میں نواسے لے کے آؤں گا۔ لفظ تو تھا عربی میں، نہ بھی ہوتا تو وہ خالق لغت بھی ہے، چاہتا تو بنا دیتا، مگر اللہ نے فرمایا ابناءنا۔ باری تعالیٰ قربان جائیں تیرے فیصلوں پر، تیری شان اور عظمت پر۔ تو جانتا ہے مصطفیٰ کے بیٹے نہیں، وصال ہو گیا، پھر بھی کہتا ہے حبیبی نے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا۔ تو اس کا ترجمہ اگر یوں کروں، تم اپنے بیٹے لاؤ، آج میں اپنے بیٹے دکھاؤں گا۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا۔
اور لفظ بھی تھا جمع کا. اب علماء کرام تشریف فرما ہیں, میں تو ایک ادنا سا بس طالب علم ہوں. ابنا انا ہے جمع. عربی کے اندر اور باقی زبانوں کی گرامر میں فرق ہے. اردو, انگلش یا دوسری زبانوں میں جب آپ واحد جمع پڑھتے ہیں تو ایک ہے تو واحد, دو یا اس سے اوپر ہو جائے تو جمع. مگر عربی میں دو کے لیے ایک اور کیٹیگری ہے, تثنیہ. لفظ کا سٹرکچر اور ہے. تین یا اس سے اوپر ہو جائے تو پھر بنتا ہے جمع. قرآن نے لفظ استعمال کیا جمع ابنا آنا, بیٹے, جس میں قرآن کا حقیقی اطلاق تقاضا کر رہا تھا کم سے کم تین کو لائیے تب حقیقی اطلاق ہوگا لفظ کا, تا آنکہ متاثر ہو جائے اس پر عمل کرنا. تو جب حکمن نواسوں کو بیٹا بنایا جا رہا تھا تو تین پر عمل کرنے کے لیے حکمن کسی اور کو بھی ساتھ بیٹا بنایا جا سکتا تھا. قرآن نے کہا بیٹوں کو لاؤ, ہم اب بیٹوں کو لائیں گے. باری تعالیٰ یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا حبیب, وہ جو حسن اور حسین پیدا ہوئے تھے اور آپ نے جا کر علی کے صحن میں اعلان کر دیا تھا ہما ابنایا, اے علی یہ تیرے نہیں مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. اور وہ جو تو نے اعلان فرما دیا تھا انا ولیہما وانا عصبتہما, میں ان کا ولی, میں ان کا عصبہ, ان کا نسب میری طرف, ان کا نسب میرا, میرا نسب ان میں سے, یہ میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے. علی تو سامنے خاموش کھڑا تھا, فاطمہ بھی خاموش کھڑی تھی, تیرا فرمان ہو گیا. پر اے حبیب, جو آپ نے انہیں کہا میرے بیٹے, کل کلاں کچھ لوگ آئیں گے جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھے گا, انہیں مصطفیٰ کا بیٹا مانے پھر تو بہت کچھ ماننا پڑتا ہے. تو کسی طرح انہیں مصطفیٰ کے بیٹے سے نیچے اتارا جائے, اسے محض علی کا بیٹا بنایا جائے, پھر محض علی کا بیٹا رکھ کر پھر اسے صحابی کے درجے میں کھڑا کر کے پھر ایک اور صحابی کے بیٹے کو کھڑا کیا جائے اور برابر سرابر کر لیا جائے. تو حبیب وہ جو صحابی کی آڑ لے کر اس بیٹے کو اس کا بیٹا بنا کے جو دلیل لینا چاہیں گے, اب یہ جو تو نے اعلان فرمایا ہما ابنایا, حسن اور حسین ہیں میرے بیٹے, حبیب وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہے گا تو پھر مجھے پتا ہے وہ کیا چور دروازہ نکالے گا. وہ کہے گا بھی یہ تو حدیث ہے, میں تو حدیث کو مانتا ہی نہیں, تاکہ حدیث کا انکار کر دے تو اگلی بات ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی حدیث کو ماننے والا ہوگا تو وہ کہے گا بھی میں نہیں مانتا کہ بخاری میں تو آئی نہیں. بھئی تیرا ایمان حدیث مصطفیٰ پر ہے یا امام بخاری پر ہے؟ ایمان کس پر ہے تیرا؟ حدیث مصطفیٰ پر ہے یا بخاری پر ہے؟ عالمانہ بات کرو, سند کی بات تو کر سکتے ہو. تو امام بخاری کہیں مجھے 1,00,000 حدیث صحیح یاد ہے, تو باقی کدھر گئی؟ چلو امام بخاری کا قول ہی لے لیں, باقی کدھر گئی حدیث صحیح؟ تو وہ کہے جی نہیں بخاری میں نہیں آئی تو میں نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا حبیب کوئی کہے گا میں حدیث ہی نہیں مانتا, کوئی کہے گا میں بخاری کے علاوہ نہیں مانتا, کوئی کہے گا نہیں حدیث تو مانتا ہوں لیکن یہ سند ضعیف ہے, کوئی کہے گا فلاں راوی ضعیف ہے, کوئی کہے گا اس راوی کا حافظہ نہیں تھا, ضبط نہیں تھا, نسیان تھا, یہ تھا وہ تھا. دیانت پر, ضبط پر, عدالت پر, روات پر بات کرے گا. تو اے حبیب چور دروازے یہ نکالیں گے کافی. تو ان کو پتہ نہیں کہ میں تو رب ہوں, میرا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو حبیب ایسا کیوں نہ کروں, سارے چور دروازے بند نہ کر دوں. یہ جو سند حدیث پر, فن حدیث پر بنیاد بنا کر جو کل کلا انکار کرے, ابنیت حسین کا انکار کرے, ابن مصطفیٰ ہونے کا انکار کرے اور برابر سرابر کرنے کے لیے ادھر لے جائے. پاکستان میں بھی کیس برابر سرابر ہوتے ہیں, جنہوں نے اربوں خربوں لوٹے ان کے ساتھ برابر کرنے کے لیے ایک بنا, بھی اس نے گھڑی چرائی, بھی برابر ہو گئے, سارے چور ہو گئے. تو برابر سرابر کے کیس تو ہر جگہ ہوتے ہیں, تو سیاست میں بھی ہوتے ہیں, مذہب میں بھی ہوتے ہیں. تو بھی برابر سرابر کر لو, صحابی کا بیٹا اور یہ بھی صحابی کا بیٹا. اللہ نے فرمایا حبیب میں کوئی چور دروازہ نہیں رہنے دوں گا, میں ایسا کیوں نہ کروں. وہ جو اعلان فرمایا تو نے حدیث میں, میں ایسا کرتا ہوں مباہلے کا وقت آئے گا,
سامنے عیسائی کھڑے ہوں گے، باطل کھڑا ہوگا، میں بھیجوں گا جبرائیل، میں اتاروں گا قرآن، آئے گی قرآن کی آیت، میں اس میں لسٹ بھیجوں گا، اس لسٹ میں 3 کیٹیگریز آئیں گی، پہلی کیٹیگری بنا دوں گا ابنانا، میں لفظ اتاروں گا بیٹے، حبیب میں بھی چپ رہوں گا، جبرائیل بھی چپ رہے گا، میں کہوں گا بیٹے تو حسن اور حسین کو ساتھ لے جانا۔ جبرائیل بھی چپ، قرآن بھی چپ، لغت بھی چپ، تو حسن اور حسین کو لے جانا۔ تو میری خاموشی بتا دے گی ان کو بیٹا مصطفیٰ نے نہیں بنایا، میں نے مصطفیٰ کا بیٹا بنایا ہے۔ اب قرآن کی نص سے ثابت ہوا حسین مصطفیٰ کا نواسا بھی ہے اور حسین مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اور ایک اور بات لطیف، حسین کا نواسا ہونا یہ حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے، اور حسین کا بیٹا ہونا یہ قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہے۔ اب درجہ کس کا زیادہ ہوگا؟ اب اہل اصول بتائیں ائمہ اور مجتہدین نے کیا لکھا، اصول کیا وضع کیے؟ ارے حدیث اور تاریخ سے ثابت ہونے والی بات کا پرچار کرتے ہو، قرآن کی نص سے قطعی سے جو پتہ چلا حسین کو صرف نواسا نہ کہنا، یہ ابن مصطفیٰ ہے، یہ شہزادہ مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے لیا ساتھ، قرآن خاموش کھڑا ہے، مصطفیٰ نے انگلی پکڑی حسن مصطفیٰ کی، ہاتھوں میں اٹھایا حسین علی مقام کو، اور میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، ہما بنایا، یہ ہیں میرے بیٹے۔ تو قرآن نے بتا دیا مصطفیٰ کے بیٹے۔ اچھا پھر ایک بڑی لطیف بات، حسن اور حسین صلباً مصطفیٰ کے بیٹے نہیں، مصطفیٰ کے بیٹے۔ تو جیسے حکماً ان کو بیٹا بنایا، ایسے مختار کل ہیں، حکماً کسی اور کو بھی بنا لیتے کہ چلو قرآن کے لفظ کے ایک اینگل سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا کیونکہ نواسے ہیں بیٹے نہیں، تو دوسرے پر تو عمل کر لیا جائے بھی 3 کا عدد پورا ہو جائے، مگر کوئی تیسرا ان جیسا ہوتا تو مصطفیٰ بھی ساتھ لے آتے، کوئی تیسرا ان کے برابر ہوتا، اس کیٹیگری میں فال کرتا، اس طبقے اور درجے میں آتا ہوتا تو مصطفیٰ پھر لے کے آتے، لیکن نہ کوئی حسین جیسا تھا، نہ کوئی حسن مصطفیٰ جیسا تھا، پھر جب تھا ہی نہیں تو مصطفیٰ نے 2 رہنے دیے، قرآن کہہ رہا تھا 3، لغت کہہ رہی تھی 3 کو لائیے، 3 کو لائیے، 3 کو لائیے، مصطفیٰ نے کہا اے لغت چپ ہو جا، یہ مسئلہ لغت کا نہیں ایمان کا ہے، لہٰذا لغت پیچھے کھڑی رہے گی، ایمان کے اصول اور ضابطے پر عمل ہوگا۔ چلو بھی کوئی بات نہیں، اب اگلا لفظ پڑھیے، نساءنا۔ تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی مستورات لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ اور ہم، بولیے، اپنی مستورات لے کر آئیں گے۔ اب لفظ آ گیا نساءنا، یہ لفظ بھی جمع کا، یہ بھی تقاضا کر رہا ہے کم سے کم 3 کو لائیے، بائی جینڈر 3 کو لائیے تاکہ عمل ہو قرآن کے جمع پر۔ اور پہلے تو لفظ تھا ابن، اب لفظ بنت نہیں آیا، لفظ ہے نساءنا۔ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے جو جنس کا معنی بھی دیتا ہے اور ساتھ میں رشتے کا معنی بھی دیتا ہے، اور ایک لفظ ہوتا ہے جو رشتے کو نہیں ظاہر کرتا، صرف جنس کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا آپ ایک لفظ بولیں عورت، تو عورت جنس کو تو ظاہر کر رہا ہے یہ لفظ، لڑکی جنس کو تو ظاہر کر رہا ہے یہ لفظ، لیکن اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، رشتے کے بارے میں خاموش ہے۔ لیکن جب آپ لفظ بولیں گے بیٹی تو جنس کا معنی بھی آ گیا اور رشتے کا معنی بھی، ماں رشتے کا معنی بھی آ گیا اور جنس کا معنی بھی، بیوی
رشتہ بھی ہے جنس بھی ہے، بہن رشتہ بھی ہے اور جنس بھی ہے. تو قرآن نے یہاں پر نہ تو کہا بنت اور بنات، نہ کہا زوجہ اور زوجات، نہ کہا خالہ اور خالات، نہ کہا اماں اور امات. تو قرآن نے تو جنس کی بات کی، رشتے کی بات کی نہیں. قرآن نے کہا نساءنا، عورتیں. یہ اوپن جنرل ورڈ تھا، چاہے جس کو مصطفیٰ لے کے آتے وہ سب نساءنا میں ہوتی. مصطفیٰ چاہتے تو بنات کو لاتے، ازواج کو لاتے، خالات اور پھوپھیوں کو لاتے، حتیٰ کہ کمیونٹی کے اعتبار سے صحابیات کو بھی لاتے تو وہ بھی نساءنا میں شامل تھیں. تو 3 پر تو عمل کرنے کے لیے کافی دروازے کھلے تھے، پر میرے مصطفیٰ نے کسی اور کو لیا. کیا کیا؟ اکیلی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا. اب میرا وجدان یہ کہتا ہے قرآن سامنے کھڑا ہے وہ بھی چپ ہے، جبرائیل سامنے کھڑا ہے وہ بھی چپ ہے، اہل عرب اور لغت ہے وہ بھی چپ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مختار کل جو ہیں، مختار کل جو ہیں جیسے عمل کریں ویسے کر سکتے ہیں. اب ہر کوئی چپ ہے. میرے مصطفیٰ نے اکیلی اکلوتی فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا. گویا عملی طور پر مصطفیٰ کا یہ اعلان سامنے آ رہا تھا، لوگوں قرآن نے کہا نساء، میں سیدۃ النساء کو لے کے جا رہا ہوں. یہاں ساری نساء کو جمع کرنا مقصود نہیں، نساء کی نمائندگی کروانا مقصود ہے. تو جہاں سیدۃ النساء آ جائے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی. میں کہتا ہوں شامل تو ازواج بھی ہیں، یہ نہیں کہ ازواج مطہرات نساءنا میں شامل نہیں، مگر حضور کا فیصلہ بتا رہا ہے جہاں سیدۃ النساء آ جائے نمائندگی کے لیے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، کسی اور کی حاجت نہیں، وہ آ گئی. اس لیے سیدۃ النساء آ گئیں. اب یہاں ایک نقطہ، جو لوگ یہ عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں بھئی نبی کا تو کوئی اختیار نہیں، جو اللہ چاہے کرے. بھئی ٹھیک ہے، اللہ تو جو چاہے کرے، مگر نبی کے اختیار کی جب بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قرآن آ جائے تو پھر نبی کا کیا اختیار؟ قرآن نے آ کے کہہ دیا جو کہہ دیا. اب آپ مجھے بتائیے، جو کہتے ہیں کہ نبی مختار کل نہیں اور اللہ کے کلام کے آگے تو پھر نبی کا کوئی اختیار نہیں، تو یہاں آیت مباہلہ پڑھ کر بتائیے، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی ذرا بتائے تو صحیح کہ لفظ تھا ابنانا، مصطفیٰ نواسو کو لے کر جا رہے تھے، لفظ تھا نسانا، تقاضا تھا جمع کا، کم سے کم 3 کو لائیے. مصطفیٰ نے ابنانا میں 2 کو کافی سمجھا، نسانا میں 1 کو ہی کافی سمجھا. جبرائیل بھی چپ کھڑا ہے جو کہتے ہیں استاد ہے. تو پھر اس موقع پہ چپ کیوں کھڑا ہے کہ یا رسول اللہ ابنا آنا پر یوں عمل کریں، نساء آنا پر یوں عمل کریں؟ اس کی خاموشی بتا رہی ہے اسے تو پتا تھا میں بس قرآن لانے کے لیے قاصد ہوں، میرا کام ہے پہنچانا، سمجھانا نہیں، میرا کام ہے پہنچانا، پڑھانا نہیں، بس میں لے آیا پہنچا دیا. آگے جو ان لفظوں میں ہے جو میں بھی نہیں جانتا وہ مصطفیٰ جانتے ہیں، اس لیے کہ بھیجنے والا جانے، وصول کرنے والا جانے. میرا کام تو ڈاک پہنچانے کا ہے، میں نے پہنچا دی. اب جبرائیل جانتا تھا کہ یہ مختار کل ہیں، جو عمل کریں وہی قرآن کا مصداق بن جائے گا. تو پتہ چلا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی مصطفیٰ مختار کل ہیں، اور قرآن نازل ہونے کے بعد بھی مصطفیٰ مختار کل ہے. اس مصطفیٰ جو فیصلہ فرما دے. قرآن نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. شادیاں کر سکتے ہو، 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی. مصطفیٰ نے فرمایا اے علی
جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے، نہ دوسری نہ تیسری نہ چوتھی۔ علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قرآن تو یہ کہتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ علی سے بہتر کون جانتا ہے کہ مصطفیٰ مختار کل ہے۔ قرآن وہی ہے جو مصطفیٰ نے فرما دیا، قرآن کا مفہوم وہی ہے جو مصطفیٰ نے فرما دیا۔ اس لیے دوستان محترم، مختار کل نے فیصلہ کر دیا، ابناءنا میں بیٹے کن کو ظاہر فرمایا؟ حسن اور حسین۔ نساءنا میں کس کی نمائندگی کافی سمجھی؟ فاطمہ الزہرا۔ اب ادھر علی بچ گیا تھا، ادھر ایک لفظ بچ گیا تھا، لفظ تھا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود آؤ ہم خود آئیں گے۔ بس اس لفظ کو 2 بار ذہن میں بٹھانا ہے۔ لفظ ایک بچ گیا تھا، تم خود آؤ اور ہم، پھر بولیے تم خود آؤ اور ہم خود۔ اب لفظ ایک بچ گیا تھا اور مصطفیٰ علی کو چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے تھے، علی کو تو ساتھ لے کے جانا تھا۔ اب آپ ذرا بتائیے اس موقع پر جو مصطفیٰ نے علی کو ساتھ لیا تو قرآن کی اس آیت کے تحت علی کا شمار کس کیٹیگری میں ہو سکتا ہے؟ کیا علی کو ابناءنا میں شامل کر کے لے گئے؟ کیا علی کو نساءنا میں شامل کر کے لے گئے؟ ابناءنا میں کریں تو پھر کیا وہ باپ ہے، 2 بیٹے ہیں، ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر لیں؟ نساءنا میں تو جنس، تو ایک ہی لفظ بچ گیا تھا، انفسنا، تم خود آؤ اور ہم خود آئیں گے۔ مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑا، علی نے بھی نگاہ مصطفیٰ میں دیکھا ہوگا، یا رسول اللہ میں ہوں کدھر؟ مصطفیٰ نے فرمایا انفس، اے علی جب خود کی بات آئے گی تو تجھے میں خود میں شامل کر کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ تو گویا مباہلہ کے مقام پر میرے مصطفیٰ نے، مختار کل نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو خود میں شامل کر کے ساتھ لیا تھا۔ ارے جس ذات کو مصطفیٰ نے خود میں شامل کیا ہو، اس علی کو مصطفیٰ سے جدا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ علی مصطفیٰ سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس لیے دوستو مصطفیٰ نے علی کو خود میں شامل فرمایا، خود میں شامل کر کے ساتھ لیا۔ کیسا سہانا منظر ہے، نفس مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ۔ اچھا چلو اب ایک اور بات عرض کرتا ہوں حضرت، یہ آپ کی برکت سے بات اس ذوق کے ساتھ جاری ہے، وہ اور یہ بزرگوں کی برکت سے، تو فیض تو بزرگوں کا ہوتا ہے صاحب، تو ان کی برکت سے یہ بات جاری ہے۔ اگر کوئی اب یہ سمجھتا ہے میری تقریر کے بعد کہ انفسنا پہ پہنچ کر علی شامل ہوئے، میں کہتا ہوں نہیں، پھر غور کرو۔ ابناءنا، ابنا یا نہیں، ابناءنا جمع کا صیغہ، ہمارے بیٹے، میرے بیٹے نہیں، ہمارے بیٹے۔ نساءنا، میری عورتیں نہیں، ہماری عورتیں۔ تو پتہ چلا انفسنا میں بھی علی شامل ہے اور ابناءنا کی نام میں بھی علی شامل تھے، نساءنا کی نام میں بھی علی شامل تھے۔ علی ہر حال میں شامل، ہر مقام پہ شامل، ہر جگہ شامل۔ ابناءنا میں بھی علی ہے مصطفیٰ کے ساتھ، نساءنا میں علی ہے مصطفیٰ کے ساتھ، اور انفسنا میں علی ہے خود مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور مصطفیٰ نے جب فرما دیا، قرآن نے جب کہہ دیا ابناءنا ہمارے بیٹے، اب وہ جو اتنی دیر میں آپ کو ادھر ادھر، جیسے علماء کا کام ہے بھی گھمانا پھرانا، وہ جو میں آپ کو گھماتا پھراتا رہا، حکمن کسی اور کو بنا لیتے، تو حکمن جس کو بھی بناتے وہ مصطفیٰ کے بیٹے میں تو آ جاتا،
کہ نبی تو روحانی والد ہوتا ہے ہر ایک کا، لیکن علی کے بیٹے میں تو نہیں آ سکتا تھا، اور نساءنا کے اندر مصطفیٰ ازواج کو لے آتے تو مصطفیٰ کی نساءنا تو بن جاتی، پر علی کی نساءنا کیسے بنتی؟ اس لیے ضروری تھا ابناءنا میں انہی کو لانا تھا جہاں مصطفیٰ اور علی جمع ہو جائیں، اور نساءنا میں اسی کو لانا تھا جہاں مصطفیٰ اور علی جمع ہو جائیں، اس لیے پھر آخر میں خود جمع کر کے بتا دیا۔ علی سے منسوب ہونے کی بھی تو دلیل چاہیے تھی ساتھ، اس لیے صیغہ واحد متکلم کا نہیں تھا، صیغہ جمع متکلم کا آ رہا تھا۔ تو دوستان محترم، اب یہاں سے کیا پتا چلا؟ حسن اور حسین مصطفیٰ کے بیٹے، فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی لخت جگر، اور علی ہیں خود نفس مصطفیٰ۔ تو پھر اللہ نے فرمایا حبیب یہ تیرا شہزادہ ہے، جب میدان سجے گا اندھوں کو نہ نظر آئے تو بے شک نہ آئے، پر تھوڑی بہت رمق ہوگی ایمان کی تو میں یہ نہیں کہنے دوں گا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ تھوڑی سی بھی رمق ہو ایمان کی تو میں یہ نہیں کہنے دوں گا وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، یہ نہیں کہنے دوں گا۔ پھر کسی میں دم خم ہے اور اتنی بے باکی اور جسارت ہے تو پھر مصطفیٰ کے بیٹے کے برابر کسی کو لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے تو پھر ذرا وہ بھی بولے تاکہ بے نقاب ہو جائے، پتہ چلے کہ مصطفیٰ کو ادھر سے بے مثل مانتا ہے، ادھر سے مصطفیٰ کے بیٹے کے برابر کسی دوسرے کو مثل مانتا ہے۔ بھئی کیا تضاد ہے عقیدے کا؟ مصطفیٰ کو بے مثل مانا تو مصطفیٰ کے بیٹے کی مثل کسی اور کے بیٹے کو کیسے جانا؟ مصطفیٰ بھی بے مثل ہیں، مصطفیٰ کی ہر نسبت بے مثل ہے، مصطفیٰ کی ازواج بھی بے مثل ہیں، مصطفیٰ کی بنات بھی بے مثل ہیں، مصطفیٰ کے شہزادے بھی بے مثل ہیں، مصطفیٰ کی ہر نسبت بے مثل ہے کیونکہ خود مصطفیٰ بے مثل ہے۔ اس لیے دوستان محترم، میدان کربلا میں جب حسین کھڑے تھے تو پہلے حسین کا رشتہ سمجھو مصطفیٰ کے ساتھ، جب رشتے کی سمجھ آ جائے گی پھر جرت نہیں کر سکو گے یہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، یہ بھی شہزادہ، وہ بھی شہزادہ۔ اب یہاں سے اب بات کو ہم آگے لے کر آتے ہیں۔ جب حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے ابن مصطفیٰ بن کر، نائب مصطفیٰ بن کر، اب آپ بتائیے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو وہ باطل ہے کہ نہیں؟ تو وہ باطل ہو گیا۔ اس لیے اکابرین کہتے رہے یہ حق اور باطل کا معرکہ، اور حق اور باطل کے معرکہ کے اندر امام عالی مقام نے جو شہادت پیش کی، اس شہادت کو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا، یہ درجہ عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا، یہ فضیلت، یہ مقبولیت، یہ احساسات اور جذبات عطا فرمائے جو شہادت محمدی کا استحقاق ہونا چاہیے تھا۔ وہ سارا حق اللہ نے حسین کے کھاتے میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر ایک اور فرق ہے، شہید تو اور بھی بہت ہوتے رہے، پر قرآن نے شہید کے بارے میں ایک عقیدہ بیان کیا تھا، تھیوری۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ پھر اللہ نے اس فرمان کے بعد پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو زبان سے تو رک جاؤ کہنا، دل میں سمجھتے رہو کہ نہیں یار بس اللہ نے چلو ان کے آنر میں کہہ دیا ہے بھی نہ کہو، چلو ہم نہیں کہتے لیکن ہیں تو صحیح، خون بھی بہا تھا، جنازہ بھی ہوا تھا، تدفین اور تجہیز بھی ہوئی تھی، تو پھر ہیں تو صحیح۔ اللہ نے فرمایا خبردار یہ مردہ ہیں ہی نہیں، کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ بولیے ہیں ہی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا۔ تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی مشاہدہ حق میں ہے، مشاہدہ حق ان کی زندگی ہے، لہذا مردہ نہیں کہنا، گمان بھی نہیں کرنا۔ اب شہید ہوئے جو بدر میں، بولیے زندہ تھے کہ نہیں؟ بولیے
احد میں ہوئے زندہ تھے کہ نہیں؟ حنین میں ہوئے زندہ تھے کہ نہیں؟ خندق میں ہوئے زندہ تھے کہ نہیں؟ سرایا میں ہوئے زندہ تھے کہ نہیں؟ زندہ تو سبھی تھے، پر زندہ ہو کر دکھایا فقط حسین نے ہے۔ زندہ سبھی تھے۔ آپ چشم تصور میں لائیے، جب بدر سے لے کر دیگر شہداء تک وہ شہید ہوئے ہوں گے، ان کی لاشیں رکھی ہوں گی، وہ کسی کا والد کھڑا ہے، کسی کی اولاد کھڑی ہے، کسی کی خواتین کھڑی ہیں، آنکھیں نم ہیں کہ یہ دنیا سے چلا گیا، پردہ فرما گیا، معاذ اللہ چلا گیا۔ قرآن ہر شہید کے سرہانے کھڑا ہو گیا ہوگا۔ اے دیکھنے والوں خبردار، اسے مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ آنکھوں نے دیکھا، بولتا تو نہیں، پر قرآن کی ماننی پڑی، زندہ ہے۔ کانوں نے کہا کچھ سنائی نہیں دے رہا، پر قرآن نے کہا میں منواؤں گا، یہ زندہ ہے۔ تو پتہ چلا جتنے بھی شہید ہوئے وہ بھی زندہ تھے، پر قرآن ان کے سرہانے کھڑا ہو کر ہر ایک سے منوا لیتا تھا، یہ مرا نہیں، یہ مرا نہیں، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ پر میرا وجدان کہتا ہے قرآن ہر شہید سے پوچھتا رہا ہوگا کہ اے شہیدو، کیا قیامت تک میں ہی گواہی دیتا رہوں کہ تم زندہ ہوتے ہو، یا تم میں سے کوئی شہید بھی اس پائے کا ہوگا؟ کیا قیامت تک میں ہی یہ گواہی دیتا رہوں کہ تم زندہ ہوتے ہو؟ میں تو گواہی دے رہا ہوں، میں دیتا رہوں گا، میں تمہاری تصدیق کرتا رہوں گا کہ تم زندہ ہو، میں تمہاری حیات کو بیان کرتا رہوں گا، تمہاری عظمت کو بیان کرتا رہوں گا۔ میرا تو فرض ہے، مجھے تو اللہ نے کہا ہے جب بھی کوئی شہید ہو میں کہوں یہ مرا نہیں، یہ زندہ ہے۔ میں تو اپنا فرض نبھا رہا ہوں، نبھاتا رہوں گا، پر اے شہیدو، میں تو تمہیں منوا رہا ہوں، تم میں سے بھی تو کوئی ایسا آئے جو مجھے منوائے، کوئی اس بات کو بھی تو منوائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی تو کوئی منوائے۔ تو اے شہیدو، کیا قیامت تک میں ہی گواہی دیتا رہوں کہ تم زندہ ہوتے ہو، یا تم میں سے کوئی شہید زندہ ہو کر دکھائے گا کہ آؤ جو عقیدہ قرآن کی سطروں میں تھا؟ میں دکھاتا ہوں شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیلنج کسی شہید نے قبول نہ کیا۔ آ گئے حسین، فرمایا میں قرآن کی ہر سچائی کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں، قرآن کی ساری سچائی میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ اب سر مبارک تھا نیزے پر، قاری قرآن آگے پڑھ رہا تھا قرآن، وہ پہنچا سورہ کہف کی آیات پر، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سر حسین سے آواز آئی، اے قاری قرآن، ان کا واقعہ تعجب والا نہیں، تعجب والا میرا واقعہ ہے۔ دیکھو دھڑ کہاں ہے، سر کہاں ہے؟ وہ تو اصحاب کہف غار میں سوئے رہے، دھڑ بھی سلامت تھے، سر بھی سلامت تھے۔ 309 سال بعد اٹھ کھڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ کٹے تو نہیں تھے۔ حسین نے کہا مجھے دیکھو، سر انور ہے نیزے پر، دھڑ مبارک ہے کربلا میں، 1400 کلومیٹر کا ہے فاصلہ، یہاں ہے سر۔ تم پڑھتے ہو قرآن، حسین دے رہا ہے جواب۔ حسین نے بتا دیا، اے قرآن، تو نے سارے شہیدوں کی سچائی کو ثابت کیا، تیری سچائی کو حسین ثابت کرتا ہے۔ آؤ دیکھو جو عقیدہ لفظوں میں تھا، اب حسین کے سر انور میں دیکھو، جو عقیدہ سطروں میں تھا حسین کے وجود میں دیکھو، جو عقیدہ کاغذ پہ لکھا تھا وہ حسین کے پیکر اور وجود میں دیکھو۔ تو حسین نے قرآن کی تصدیق کی۔ ارے قرآن کسی کی عظمت کو ثابت کرے یہ بھی شان ہے، لیکن کوئی قرآن کی سچائی کو ثابت کر کے دکھائے یہ شان فقط حسین کی ہے۔
اور پھر حسین نے اپنی شہادت میں جیسے ثابت کی قرآن کی حقانیت، ایسے ثابت کی فرمان مصطفیٰ کی حقانیت۔ وہ کیا کی؟ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجت الوداع میں بھی، غدیر خم کے موقع پر بھی میرے آقا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری اطرت، میری آل۔ دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو دیکھو، ایک دوسری سی بڑی نظر آتی ہے، جسے دیکھو گے لگتا ہے نہیں یہ بڑا ہے، اسے دیکھو لگتا ہے یہ بڑا ہے۔ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، یہ دے کے جا رہا ہوں۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا سنو، یہ جو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گی، قرآن اور میری آل یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہ جڑے ہیں، یہ جڑے رہیں گے حتیٰ کہ زمانہ گزر جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، میرے پاس آئے گا قرآن، وہ میری آل سے جڑا ہوگا، آئے گی آل، وہ قرآن سے جڑی ہوگی۔ اس لیے حوض کوثر پر جب میں کھڑا ہوں گا اس وقت تک یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں گے۔ حسین نے مصطفیٰ کے فرمان کی سچائی کو ثابت کر کے دکھایا کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، پر حسین قرآن سے جدا نہیں ہوا۔ حسین قرآن سے جڑا ہے، قرآن حسین سے جڑا ہے۔ شہادت امام علی مقام کو ایسے ایسے امتیازات حاصل ہیں کہ کائنات شہادت میں کسی اور شہید کے حصے میں نہیں آئے، اس لیے ہر سو چرچا ہے حسین کا، چرچا ہے کربلا کا، دل پسیج جاتے ہیں اہل ایمان کے، ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ حضرت ابھی ہے کچھ ٹائم آگے؟ اچھا تھوڑی سی ایک بات، ویسے وائنڈ اپ کرنا تھا، تھوڑی سی ایک اور بات ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے صحابہ۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری آل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور فرماتے تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک صحابہ، تو یہ فرما کس سے رہے تھے؟ فرما تو رہے تھے صحابہ سے، ان کو کیسے فرماتے کہ میں تمہیں صحابہ دے کے جا رہا ہوں؟ صحابہ کو تو فرما رہے تھے، اول مخاطب تو وہی ہیں، بعد ازاں مخاطب جمیع امت ہے، تو جب حضور ان کو فرما رہے تھے تو ان کو یہ نہیں بنتا تھا میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں قرآن اور آل اطرت، ان کو تو یہ فرمایا تمہیں دے کے جا رہا ہوں قرآن اور سنت، یہ بھی فرمایا، پھر قرآن اور اطرت آل یہ فرمایا۔ تو گویا میرے آقا صحابہ سے فرما رہے تھے دو امانتیں ہیں میری، دیکھنا میرے بعد ان سے کیا کرتے ہو، کون کیا کرتا ہے، ذرا دیکھنا ضرور، تمہارا اور میرا سامنا ہوگا، اور یہ بات آگے پہنچا بھی دینا، سب کو پہنچا بھی دینا۔ میرا سامنا کرنا ہے تو میری آل کی وفاداری کرتے رہنا، میری آل کے وفادار رہنا، میرا سامنا کرنا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میں آل اور قرآن دے کے جا رہا ہوں، صحابہ کی بات اس لیے کوئی کہے کہ اول مصداق تو صحابہ تھے، ثانیاً مصداق تو ساری امت ہے، تو ساری امت ہے، تو امت کو حضور نے فرمایا ہو، امت کو کیوں فرمایا آل؟ اس کا جواب یہ ہے، کوئی اگر کہے کہ صحابہ سے خطاب تھا تو امت سے بھی تو تھا، تو امت سے تھا تو امت کو جو فرما رہے تھے تو ان کو تو فرمایا جا سکتا تھا کہ تمہیں صحابہ دے کے جا رہا ہوں، تو 1400 سال بعد جھنگ کی سرزمین پر تم صحابہ کو پکڑنا، آل کو چھوڑ دینا۔ تو یہ اگر میرے مصطفیٰ نے ایسا کہا ہوتا
تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ تو جو بننے تھے بن گئے تھے، حضور تو پردہ فرمانے والے تھے، صحابہ جو بننے تھے بن گئے تھے، حضور کو پتا تھا صحابہ تو وہی بنے جس نے مجھے دیکھا، میں پردہ کروں گا، پھر صحابی بننا بند، جو ہیں یہ رہیں گے، جب یہ بھی پردہ فرما جائیں گے پھر صحابی کوئی نہیں بن سکے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اس تحفے کی بات کروں جو قیامت تک جاری رہے گا۔ تو قیامت تک جاری صحابہ نہیں رہنے والے تھے، قیامت تک جاری آل نے رہنا تھا، اولاد مصطفیٰ نے رہنا تھا۔ اس لیے آج کوئی اور برادری قبیلہ کہیں ہو نہ ہو، سید ہر شہر میں ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر خطے میں ہے، کیونکہ دشمن چاہتا تھا کہ ابتر ہو جائیں، نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا حبیب تیرے بیٹے کے وصال پر کہتے ہیں کہ ابتر ہو گئے، ان کو کیا خبر؟ جن کی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی ان کی کہیں نظر نہیں آئیں گی، تیری نسل بیٹی سے چلا کر دکھاؤں گا، ہر سمت سید نظر آئے گا۔ بیٹوں سے نسلیں چلیں، دوام ہو، کوئی بڑی بات نہیں، بیٹی سے چلا کر دکھاؤں گا، اکیلی بیٹی سے چلا کر دکھاؤں گا۔ حبیب تیرے دامن میں ایسی کثرت اولاد کا سرچشمہ رکھا ہے فاطمہ کی صورت میں کہ دشمن تیرا بے نام و نشان ہوگا، تیرا نام و نشان ہر سمت ہوگا۔ اب کوئی نہیں کہتا میں فلاں قبیلے سے ہوں، پر سید ہر جگہ ہے، سید ہر جگہ ہے۔ تو یہ مصطفیٰ نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، آل اور اطرت۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی آل کی شان تو ٹھیک ہے لیکن اس کا میں ادب تو تب کروں گا جب یہ نیک ہوگا، نیک نہیں ہے تو پھر ادب نہیں۔ میں بھی کہتا ہوں سید کو نیک ہونا چاہیے، کیونکہ اسے بھرم رکھنا چاہیے اپنے نانا کا، دین کا۔ لیکن اگر تو نے پیمانہ یہ بنا لیا کہ نیک ہوگا تو ادب کروں گا، تو بتا پھر تو نے ادب اس کی نیکی کا کرنا ہے یا اس کے نسب کا کرنا ہے؟ تیرے اوپر جو ادب لازم ہے وہ اس کی نیکی کا ہے یا اس کے نسب کا ہے؟ اگر تو اس کی نیکی کا ہے پھر سارے آل رسول بن جاؤ، پھر جو نیک ہے نمازی ہے وہ سارے آل رسول بن جاؤ۔ پر آل رسول کوئی نہیں ہو سکتا، فقط وہی ہوگا جو فاطمہ کے بطن مبارک سے رشتہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ آل رسول وہ بھی نہیں جو صرف علی سے رشتہ ثابت کر لے، وہ علوی ہوگا، غیر فاطمی ہوگا، ہاشمی ہوگا، قریشی ہوگا، پر سید اور آل مصطفیٰ نہیں۔ وہ وہی ہے جو علی و فاطمہ سے ہوا، وہ حسن اور حسین سے ہوا۔ اچھا اگر کوئی پھر بھی کہے، آپ چونکہ سنی ہو گئے ہیں، سادہ پڑھنا الحمدللہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے دنیا کے بڑے کام ہیں، پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے پھر کوئی بھی آتا ہے جس کی مرضی جو پٹی پڑھا کے چلا جائے۔ تو کوئی کہے بھی اچھا سید کو نیک ہونا چاہیے تو تب ادب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، پھر اسے بولو کہ اچھا چلو اس پر پکے ہو جاؤ پہلے۔ کیا بولو؟ سارے بولو، آخری جملہ ہے، زیادہ نہیں، پکے ہو جاؤ۔ جب وہ پکا ہو جائے کہ نیک ہوگا تو پھر ادب بنتا ہے، اور اگر عمل اس کا کامل نہیں ہوگا تو پھر ادب، عمل کامل ہوگا تو ادب ہے، اور عمل کامل نہ ہوا تو ادب کا حقدار نہیں۔ پھر اس سے پوچھنا کہ کیا یہ کرائیٹیریا پھر ہر ایک کے لیے ہے؟ پھر صحابہ میں سے بھی اگر کسی کے عمل میں کوئی کمی بیشی نکل آئی، اگر پیمانہ یہ رکھو گے کہ نیک ہوگا تو ادب کریں گے، نیک نہ ہوا، عمل کامل نہ ہوا، عمل پرفیکٹ نہ ہوا، بے عیب نہ ہوا تو ادب نہیں کریں گے، تو ہمارا عقیدہ معصوم ہونے کا صرف انبیاء کے بارے میں ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ تو
پھر انہیں معصوم کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس لیے کہ عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہوگی۔ چلو بھی سارے صحابہ تو ابو بکر جیسے نہیں تھے کہ عمل کامل ہو، حتیٰ کہ ایمان لانے سے پہلے بھی کوئی کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، شراب کے قریب نہیں گئے۔ سارے صحابہ عمر بن خطاب جیسے تو نہیں تھے، سارے عثمان بن عفان جیسے تو نہیں تھے، سارے بلال اور طلحہ جیسے تو نہیں تھے، کچھ کمزور بھی تھے۔ تو میرے آقا نے رجم کی حد جاری فرمائی۔ رجم قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو رجم ہوتا ہے اس عمل پر، تو حضور نے رجم فرمایا تو کس کو کیا؟ حضور کے زمانے میں جو مسلمان ہے جس پر حد جاری ہو رہی ہے وہ صحابی ہوا کہ نہیں؟ شراب کی حد جاری فرمائی، میرے آقا نے کوڑے لگائے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو پھر کس پر لگائے؟ تو صحابی کا ادب بھی عمل کی وجہ سے نہیں، صحابی کا ادب بھی صرف اس لیے ہے اس کی آنکھ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ صحابی کا ادب بھی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ صحابہ کی بات آئے، ہم کہتے ہیں صحابہ عمل والے تھے، صحابہ کا عمل ساری امت کے عمل سے بہتر تھا، صحابہ کا ایک عمل سارے اولیاء کے عمل سے بہتر تھا، لیکن عمل میں اگر کہیں کمی بیشی تاریخ کی نکل آئی پھر کہاں لے کے جاؤ گے عقیدے کو؟ اس لیے پیمانہ ایک رکھو، صحابہ کا ادب بھی ان کی نسبت کی وجہ سے ہے اور آل کا ادب بھی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے عمل کی کمی بیشی اپنی ضرور ماپو، پر عمل ان کا نہ دیکھو جو عمل سے بھی بڑے ہیں، عمل سے بھی بڑے ہیں، عمل سے بڑے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا یہ ایسے نہیں کہا، جذباتی بات نہیں کی کہ عمل سے بڑے ہیں۔ اگر عمل سے بڑے نہ ہوتے، عمل ان سے بڑا ہوتا تو آج کئی نمازیں پڑھنے والے صحابی سے اونچا درجہ رکھتے ہوتے، کئی حاجی صحابہ سے آگے ہوتے، کئی روزے دار صحابہ سے آگے ہوتے، مگر قیامت تک چاہے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، سب کچھ ہو سکتا ہے، حاجی ہوگا، غازی ہوگا، نمازی ہوگا، پر صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی بڑا ہے عمل سے۔ اس کو بڑا بنایا ہے صحبت مصطفیٰ نے۔ تو ایک لمحے کی صحبت جسے ملی وہاں عمل کو نہیں دیکھنا، اور جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہے وہاں کرائیٹیریا یہ ہے کہ عمل ایسا ہو۔ میں بے عملی نہیں سکھا رہا آپ کو، نہ میں صحابہ کرام کی ادب اور تعظیم کے بارے میں کوئی سوال اٹھا رہا ہوں۔ صحابہ کا ادب ہمارا ایمان ہے، صحابہ کا ادب اہل سنت کی پہچان ہے، صحابہ کی تعظیم یہ روافض کے خلاف اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ صحابی کا ادب ہر حال میں ادب، ہر حال میں خاموشی، صحابہ کے بارے میں تاریخ کچھ بھی بتائے پر ہم ہر صحابی کا ادب کرنے والے، ہم حضرت معاویہ کا بھی ادب کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کا ادب کرنے والے، مگر صحابی کا ادب جس سبب سے ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی ہے۔ تو وہاں جاؤ تو پیمانہ بدل لیتے ہو، ادھر آؤ تو پیمانہ بدل لیتے ہو۔ پیمانہ تو ایک رکھو، اس لیے ہر ایک کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، وہی فوقیت رکھتی۔ دوستان محترم، تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے آج کے اس پرفتن دور میں اہل بیت اطہار کی محبت سکھائی ہے، اہل سنت کو اعتدال کا راستہ دکھایا ہے، گالی گلوچ قصے کہانیوں سے نکال کر قرآن کی دلیل کا راستہ دکھایا ہے۔ خدا را اس راستے کو پکا کریں، یہ اہل سنت کا راستہ ہے، یہ ہمارے اکابرین کا راستہ ہے، یہی راستہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا ہے، یہی راستہ
پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، یہی راستہ حضور غزالی زماں قبلہ احمد سید شاہ صاحب قاسمی کا ہے، یہی راستہ حضرت محدث اعظم کا ہے، یہی راستہ اوپر چلے جائیں تو ہمارے اکابرین کا ہے، یہی راستہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، یہی راستہ شاہ نقشبند کا ہے، یہی راستہ شاہ سہرورد کا ہے، یہی راستہ حضور غوث العظم کا ہے، یہی راستہ حبیب اجمی کا ہے، جنید بغدادی کا ہے، سری سکتی کا ہے، حسن بصری کا ہے، یہی راستہ اہل بیت کا ہے، یہی راستہ صحابہ کا ہے، یہی راستہ حضرت سراج الدین کا ہے، یہی راستہ حضرت قمر الدین کا ہے، یہی راستہ حضرت سلیمان قمر کا ہے، یہی راستہ ان کے ماننے والوں کا ہے، یہی راستہ مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے۔ دلیل سیکھ لو، دلیل تمہیں ادب سکھائے گی، صحابہ کا بھی آل رسول کا بھی، دلیل تمہیں تمہارے ایمان کو بچائے گی، قصے کہانیاں ایمان کو نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام کی آل اطرت اور اہل بیت کی تعظیم اور مودت نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں، حضرت آپ نے یاد فرمایا یقیناً جب بزرگ بلاتے ہیں تو کو جھولی بھرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سعادتوں کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق بركته والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جو کلام پاک پڑھی گئی، جو ذکر اذکار کیتا گیا، لنگر دا اہتمام کیتا گیا، جو محفل دا اہتمام کیتا گیا، اس سب دا ثواب تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد دی بارگاہ اقدس مقدس کے اندر ہدیۃ تحفۃ تبرکا نذرانہ پیش کرنے قبول منظور فرما. سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طفیل جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام دی روح مقدسات بالخصوص آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دی والدین طیبین دی روح مقدسات
ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گروہ مقدسات، اہل بیت اطہار علیہ السلام گروہ مقدسات، بالخصوص سید الشہداء شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس اور آپ دے شہزادگان اور جملہ آپ دے احباب دے جملہ شہداء کربلا دی بارگاہ دے پیش کرنے قبول منظور فرما، جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، جملہ سلاسل اولیاء کرام سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سربتیہ اویسیہ، بالخصوص حضور سیدنا غوث الثقلین غوث سمدانی شہباز الاربقانی میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حضور مقدس پیش کرنے قبول منظور فرما، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ درائے کے سلسلہ عالیہ قادریہ جملہ اولیاء کرام بالخصوص قطب الاقطاب فرد الافراد حضور سیدنا قطب علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ المشایخ حضور شیخ الیاب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا و مولا حضور سیدی سندی مرشدی و مولائی حضرت سائیں خواجہ محمد سراج الدین صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ، میرے آقا و مولا حضور سیدی سندی مرشدی و مولائی حضرت سائیں خواجہ محمد قمر الدین صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ، اور میرے چچا حضور حضرت سائیں خفیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارواح مقدسات پیش کرنے ہیں قبول منظور فرما، مسلمین مسلمات مومنین مومنات تمام دی ارواح پیش کرنے ہیں صدقہ امام علی مقام تمام دے درجات بلند فرما، ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین ادرک لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم علی عصیاننا مجبورۃ اعمالنا ذنبا وطمعا والظلم الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔